الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں۔ اس کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں جمعے کے دن بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور جو یہود آپ کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے ان کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے جمعے کی نماز اور جمعے کی اذان سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ جمعے کا حکم یہ ہے، جمعے کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بہت پہلے جمعے کا دن، اس کا نام یوم عروبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے آپ کے جو جد امجد یعنی آپ کے داداؤں میں سے ایک ہیں، انہوں نے اس کا نام یوم عروبہ سے یوم جمعہ رکھ دیا تھا۔ ویسے تو اللہ نے پہلے سے رکھ رکھا تھا یوم جمعہ۔ ہم نے ایک روایت کئی دن پہلے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ نے یہودیوں کو اختیار دیا کہ تم اپنے لیے کسی دن کا انتخاب کرو اپنی عبادت کے لیے، تو انہوں نے سنیچر کو چنا، عیسائیوں کو دیا، انہوں نے اتوار کو چنا، امت مسلمہ نے جمعے کو چن لیا۔ تو یہ بڑا فضیلت والا دن ہے۔ اس وقت ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جمعے والا دن بڑا فضیلت کا دن ہے۔ اللہ نے جمعے کے آخری لمحے میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، جمعے کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعے کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی۔ اور جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ جو مانگو وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ پورے جمعے کے اندر وہ چھپا اس لیے دی گئی ہے تاکہ مومن اس کو تلاش کرے۔ جیسے شب قدر چھپا دی گئی ہے، قیمتی چیز اکثر چھپا دی جاتی تاکہ تلاش کر کے اس کو لو۔ تو یہ جمعے کا دن، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ کتنی اذان ہوتی تھی بھائی؟ جو ممبر کے پاس دیتے نا مؤذن، دوسری اذان وہی ہوتی تھی بس۔ چھوٹی سی مسجد تھی، تعداد لوگوں کی کم تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تب بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی ممبر کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تب بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور وہ اذان جو ممبر کے پاس ہوتی تھی وہ پورے مدینہ کے اندر اور خصوصاً مسجد کے اطراف میں آواز اس کی نہیں پہنچتی تھی۔
اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس اذان سے پہلے ایک اور اذان دینے لگائی، اور اس وقت جتنے صحابہ تھے ان سب نے اس پر اجماع، یعنی سب نے اس پر سکوت کیا اور اس فعل کی تعریف کی کہ آپ نے یہ عمل اچھا کیا، جاری کیا، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی۔ تو اس طریقے سے امت میں 2 جمعے کے دن 2 اذانوں کا رواج پڑ گیا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، لفظی ترجمہ فسعوا، سعی کرو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر خریدنا اور بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ کیا کرنا؟ کوئی سامان بیچنا یا خریدنا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اس اذان سے پہلے والی اذان مراد ہے، وہ ممبر کے پاس والی نہیں مراد ہے، پہلی اذان مراد ہے۔ جب مسجدوں میں اذان دی جاتی تو کاروباری لوگوں کا کام ہے کہ اپنی دکانیں بند کر دیں۔ الفاظ پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ فرماتے فاسمعوا الی ذکر اللہ، یہاں ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کی یاد، یعنی نماز، اور نماز سے متعلق تمام چیزیں۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، یہ تو ترجمہ ہے، لیکن سعی کا ترجمہ ہے تیز چلنا، دوڑنا۔ اور دوسری طرف حدیث میں ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو دوڑ کر مت چلو، نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر مت آؤ، باوقار انداز میں آؤ، بالکل اطمینان سے، ایک دم آرام سے بھی نہیں کہ جماعت چھوٹ جائے، لیکن اچھے سے، ایک دم جو بھاگتے نا ویسے نہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ نماز میں دوڑ کر مت آؤ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کیا کرو؟ دوڑو۔ ایسے کیسے ٹکراؤ ہو گیا؟ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی دوڑتا ہے نا تو ادھر ادھر کہیں ذہن نہیں رہتا اس کی پوری توجہ صرف دوڑ کی طرف اور آگے کی طرف، بھاگنے کی طرف رہتی۔ بھاگتا آدمی تو سوچتا کہ بس بھاگنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دنیاوی جتنے کام ہیں اس سے توجہ نکال کر صرف جمعے کے کام میں لگ جاؤ۔ جمعے کے کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگنا اذان کے بعد یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو فسعوا الی ذکر اللہ سے تعبیر کیا۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ترجمہ بیع کا ویسے فروخت کرنا، اور شراء کا ترجمہ آتا خریدنا، لیکن قرآن نے یہاں پر انداز بدلا، یوں فرمایا بیچنا بند کر دو۔ کیا بولا؟ بیچنا بند کر دو۔ سب کو معلوم ہے جب بیچنا بند کر دیں گے تو خریدنے والے خود ہی نہیں آئیں گے، بھئی ہم نے شٹر گرا دیے۔ اس لیے یہ حکم، مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو دکانداروں کا کام یہ ہے کہ وہ دکان کا شٹر گرا دیں، نہ اندر سے گراہک کو سامان دیں نہ باہر سے۔ اذان ہوگی، اب جمعے کے بعد ملے گا سامان۔ کتنا واضح حکم ہے۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ، مسلمانوں کی دکانیں کب تک کھلی رہتی بھائی؟ بنی نہیں ہوتی، بلکہ رمضان ہے تو اب تو بنی نہیں ہوتی کہ تو رک میں آ رہا، اور اللہ کے حکم کی صریح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے بعد آنا ہے۔ وذروا البیع، اچھا یہاں پر بیع کو منع کیا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف تجارت منع، ایسا نہیں کہ صرف تجارت منع ہے، ہر وہ کام جو تم کو جمعے کی نماز کی تیاری سے روکے وہ منع ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کا ہو، چاہے وہ تجارت کا ہو، بزنس کا ہو، دکانداری کا ہو، اور کیا کیا رہتا، ٹیلرنگ کا ہو، اور سب کا نام لے لو تاکہ سب سمجھ میں آئے۔ جو بھی کام تم کو جمعے کے دن اذان کے بعد نماز کی طرف آنے سے روکتا ہے ان سب سے اللہ نے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ سب بند کرو، اور اذان ہونے کے بعد جمعے کے لیے نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد یوں بھی فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ بڑی بہتر بات ہے، اس لیے سمجھو۔ پھر کیا ہو، جب نماز کے لیے آ جاؤ مسجد کے اندر، نماز ادا کر لو جمعے کی،
تو ہم نے تم کو چونکہ یہ تھوڑا سا وقت تجارت سے روک دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب مت رکو مسجد میں، اب واپس جاؤ اور کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، لفظ فضل اللہ جو استعمال ہوتا ہے قرآن میں، آپ جب بھی پڑھیں گے تو جہاں پر بھی فضل اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا اکثر و بیشتر ترجمہ ہوتا ہے روزی سے۔ کیسے؟ روزی سے۔ اس میں بھی ترجمہ آ جائے گا اپنے کو، تب یاد رکھیں نا اپن نے، فضل اللہ جہاں بھی قرآن میں آیا تو اس کا ترجمہ کیا رہتا؟ روزی، اور اس کے آگے اکثر اللہ کا نام آتا۔ فضل کے آگے کیا آتا؟ اس بتلانے کے لیے کہ روزی کمانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور روزی، انکم، پروفٹ وہ تمہاری صلاحیت کی وجہ سے نہیں مل رہا، وہ ہر جگہ اللہ بولتے وہ اللہ کے چاہنے سے مل رہا۔ کتنے دماغدار ہیں بیٹھے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا نقصان ہو رہا، اور کتنے بیوقوف ایسے ہیں جن کو دماغ کم ہے، لاکھوں روپے کما رہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے مسجد سے نکلتے ہم تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے بھائی؟ اللہم انی اسألوک من فضلی۔ اللہ چھوڑ کر آیا تھا دکان، نقصان ظاہر لگ رہا کہ ایک آدمی بھی کھڑا تھا دکان پر کہ دے دو، 500 روپے کا گراہک تھا، چھوڑ دیا میں نے، اب آیا نماز پڑھ لی، اب میں دوبارہ جا رہا، اے اللہ میں آپ کا فضل آپ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کتنے خوش ہوتے، ٹھیک ہے تو فضل چاہیے لے، وہ گراہک دوبارہ اس کی دکان پہ آنا شروع ہو جاتے۔ علماء نے لکھا ہے جو تنگی پریشانی میں مبتلا ہے معاش کو لے کر، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألوک من فضلک وسہل لنا ابواب رزقک۔ اتنا تو یاد ہی سے اپنے کو، اللہم انی اسألوک من فضلک وسہل لنا، ہمارے لیے آسان فرما دے، ابواب رزقک، اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یہ دعا اگر وہ یقین کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اس کی جو معاش کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے اب کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز ہو گئی، جمعے سے باہر نکل جاؤ نماز مسجد سے، اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ علماء نے تفسیر ابن کثیر وغیرہ کی روایت ہے جو جمعے کے بعد دوبارہ تجارت شروع کر دیتا تو اس کی تجارت میں اللہ 70 مرتبہ برکت عطا فرماتے۔ اپنے سسٹم بدلے ہوئے ہے، جمعے کی اذان تک تجارت کرو، اس کے بعد جمعہ پڑھ کر گھر پہ جا کر سو جاؤ، نہیں کرو نا، 3 بجے تک تجارت کرو نا، نظام بدلو تھوڑا سا۔ تو اس لیے ہمارے محلے والوں سے اور جو ملنے جلنے والے ہیں ان کو بتلاؤ کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نہ خریدو نہ بیچو۔ اچھا یہ جو بولا قرآن نے کہ بیچنا منع ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ خرید سکتے، میں نے اس کی وجہ بتلائی کہ بیچنے والا جب دکان بند کر دے گا تو خریدنے والا ویسے نہیں آئے گا، وہ جھانک کر دیکھے گا نہیں یار بند ہے دکانیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خریدنے والا ادھر ادھر جا کر خریدنا بھی ناجائز ہے اور بیچنا بھی ناجائز ہے، حتیٰ کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو اگر جمعے کا مطالعہ نہیں کرنا ہے تو پھر کسی اور کتاب کو پڑھنا بھی علماء نے ناجائز لکھا۔ کیا جمعے کی اذان ہوگی، اپنے کو معلوم نہ کہ مولوی صاحب 2 تو بجاتے، تو اپنے کائے کو جانا، ابھی بیٹھے ہوئے وہاں پر نہیں، 2 والی میں نہیں جاؤ تو تم کو نہیں بیان سننا ہے تو ایسی جگہ جاؤ جہاں اذان کے 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑے ہو جاتی، لیکن گھر میں مت بیٹھو ایسے خالی بھی لے کے 2 بجے جماعت ہوگی، لاؤ میں سو جاتا جب تک آدھا گھنٹہ نیند کر لیتا، نہیں، یہ عمل تمہارا اس آیت کے خلاف ہے۔ اب تم اس آیت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گنہگار شمار ہوں گے۔ اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تجارت میں لگو گے جمعے کے بعد تو اللہ کو بھول نہیں جانا، تاجر لوگ بھول جاتے، پھر جھوٹ، غیبت اور اس طریقے سے دھوکہ نہیں، یوں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ہم نے اس کے پہلے عرض کیا تھا جہاں پہ بھی آیا اکثر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بیچتے بیچتے اللہ کا بہت ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ ارے سامان بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو تو کیا کرنا؟ اللہ کا بہت ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ذکر تم کو جھوٹ سے بچا دے گا، یہ ذکر تم کو دھوکے سے بچا دے گا، یہ ذکر تم کو تجارت کی بہت ساری ناکامیوں سے بچا دے گا۔ تجارت پہ سے بات یاد آئی،
ابھی شری لنکا میں حادثہ ہوا نا، حادثہ کیا ہوا، مارکیٹ کریش ہو گئی، پوری لنکا جیسا پورا وہاں کا مالی اعتبار سے ایک دم ڈوب گیا شری لنکا. تو اب اس کے الگ الگ تجزیے آ رہے سب، کیوں ڈوبا کیوں ڈوبا کیوں ڈوبا. لیکن ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر قرآن پڑھو گے تو ہم کو قرآن فوراً ٹچ کرتا کہ اس لیے ڈوبا. تجارت کے معاملے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مفصل مذکور ہے. ہر مسلمان جو تاجر ہے وہ پڑھنا چاہیے شعیب علیہ السلام کا واقعہ. مختصراً یہ ہے ایک آیت، بقیت اللہ خیر لکم. ان کی قوم کیا کرتی تھی، منافع کمانے کے چکر میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لوگوں کو ان کا سامان گھٹا کر دیتی تھی. یوٹیوب پر ملیں گے آپ کو بیچنے والوں کے کیسا بیچتے ہو کہ 1 کلو سیب رہتے، ادھر تم نے ذرا سا ادھر کرے تو کیا کرتے ہو، 2 سیب کم یا گھٹیا سیب. یہ طریقہ اس زمانے میں تجارت میں رائج ہو گیا. تو شعیب علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے ایسا مت کرو، برابر تولو، بلکہ جھکتا ہوا تولو. تم کو منافع دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر تم 500 منافع کے بجائے 100 روپے منافع کماؤ گے نا، بقیت اللہ خیر لکم، تو یہ 100 روپے اس 500 سے زیادہ کام دیں گے تمہارے. اس 100 میں اللہ اتنی برکت دے گا جتنی اس 500 میں نہیں رہے گی. وہ شعیب علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی قوم کہ تم کو اللہ نے نبی بنایا، تمہارا کام یہی ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا ذکر، تم کو یہی حکم دیتا کہ ہم کو تجارت سے روکو، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں گے بیچیں گے، جیسے چاہیں گے خریدیں گے. تو اللہ نے ان پر عذاب ڈال کر کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. اس زمانے کے اندر پہلے تو 2 چیزیں ہیں. جاب کے پیچھے بہت بھاگ رہے لوگ. کس کے پیچھے؟ 50 سال 30 سال تک پڑھ رہا ہے کہ جاب مل جائے، ایک یہ. اور تجارت کو بولتے ہیں یار یہ تجارت کہاں، تجارت کرنا، ٹھیلا لگانا، کپڑے بیچنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کو حقیر سمجھ رہے. صحابہ کیا کرتے تھے، زیادہ کیا کرتے تھے، تجارت میں جو مزہ ہے، میں یہ نہیں بول رہا بھائی جاب والے ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں بول رہا کہ جاب نہیں کر سکتے. تو میں نے جو شروع میں بولا نا کہ شری لنکا میں جو وبال آیا اس کی وجہ یہ بنی کہ وہاں کی اکثریت، جیسے اپنے ہندوستان میں بھی چالو ہے ابھی کہ ڈگری، جیسے یہاں پر بھی ابھی رپورٹ آ رہی کہ 45 کروڑ کے کتنے کروڑ لوگوں نے جاب کی امید چھوڑ دی ہے کہ اب ہندوستان میں جاب ہے نہیں. اور دوسری طرف تم کو کیا بتایا کہ تم خوب اچھی ڈگری حاصل کرو، ڈاکٹریت کی، ماسٹریت کی، تمہارے لیے آگے فیوچر ہے. اور وہ بیچارے جن کے پاس ڈگری اور ڈگری لے کر گھوم رہے، ان کو تجارت کرنے میں شرم آتی. جس کو بڑی ڈگری مل جاتی نا اس کو بولیں گے کہ بھائی تو کرانے کی دکان ڈال دے، نہیں ڈالیں گے، اس کو شرم آتی. تو وہ ایک تجزیہ آیا ہوا ہے کہ لنکا کے اندر، شری لنکا کے اندر ڈگری والے بہت ہو گئے، اور حکمراں جو طبقہ تھا اس نے وہ رشوت کھا کر قابلیت کی بنیاد پر اپنے اندر نہیں، حکومت میں نہیں لایا. عہدے جو دیے وہ قابلیت کی بنیاد پر نہیں دیے بلکہ رشوت کی بنیاد پر دیے. جیسے ہمارے یہاں بھی اب جب رشوت کی بنیاد پر عہدے ملیں گے تو اس کام کرنے والے میں اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں. مثال کے طور پر بینک کا مینیجر ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں، وہ گھوس کھا کر بینک کا مینیجر بن گیا. تو بتاؤ وہ جو بینک کے نظام صحیح چلائے گا کہ غلط چلائے گا؟ ایک آدمی ڈاکٹریت پڑھا نہیں، گھوس کھا کر ڈاکٹر کی ڈگری لے لیا، رشوت دے کر ڈاکٹر کی ڈگری لے لیا، تو اب بتاؤ وہ صحیح ڈاکٹری کرے گا کہ غلط کرے گا؟ غلط کرے گا. تو یہ، اور اس کے بعد دوسرا نقصان یہ ہوا کہ لوگ اکثریت وہ تجارت، چھوٹے چھوٹے کاروبار اس سے متنفر ہو گئی اور حکومت پر اعتماد کر بیٹھی. اس کی وجہ سے وہاں کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہاں کی بینکوں میں پیسہ نہیں بچا. اسی ڈگر پر ہمارا ملک ہندوستان بھی جا رہا. اللہ حفاظت فرمائے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تجارت میں زیادہ انٹرسٹ لیں، تجارت کریں. تجارت میں اللہ نے برکت رکھی تجارت میں. تو بہرحال اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے جمعے کے بعد اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے چل پڑو اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح ہم نے عرض کیا تھا، ایسی چیز کو فلاح کہتے ہیں کہ آدمی کی ہر مراد پوری ہو جائے، ہر دکھ دور ہو جائے. یہ فلاح کا اعلیٰ درجہ وہ آخرت میں نصیب ہوگا.
لیکن ادنا درجہ فلاح کا وہ دنیا میں بھی مومنین کو ملتا رہتا ہے۔ اس کے اگلی جو آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ پہلے جب جمعے کی نماز نئی شروع ہوئی مدینے کے اندر، مکے میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ حضور جتنے بھی سال مکہ رہے نا، تو جمعے کی نماز، یہاں ایک بات یہ بھی رہی، جمعے کی نماز کے ہونے کے لیے شرائط ہے، اور جمعے کی نماز جیسے 5 نمازیں فرض ہیں ایسے جمعے کی نماز فرض ہیں۔ بہت سے لوگ جمعے کی نماز کو واجب سمجھتے، جمعے کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، جیسے ظہر فرض ہے ایسے جمعہ بھی فرض ہے۔ تو جمعہ ہر جگہ نہیں ہو جاتا، جمعے کے لیے بڑا گاؤں ہونا، ایسا گاؤں جس کے اندر انسان کی پوری ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، جس میں تھانہ ہے، بازار ہو۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم اس گاؤں میں 3 سے 4 ہزار لوگ رہتے ہوں۔ ایسا گاؤں جس میں 3-4 ہزار لوگ رہتے ہیں، عموماً وہاں سب رہتی، پولیس چوکی رہتی، بازار رہتا، چھوٹی موٹی دکانیں رہتی، وہاں جمعہ ہوتا۔ فون آتے رہتے لوگوں کو کہ ہم محلے پر گئے، ہمارا محلہ ہے فلاں گاؤں میں، تو جمعے کا دن ہے، چھٹی ہے، یہاں پڑھ لینا کہ جمعہ، تو جمعہ نہیں، جمعے کے لیے شہر ہونا یا پھر قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا، اس میں جمعہ ہوتا۔ ہر جگہ جمعہ نہیں ہو جاتا، اور باقی 5 نمازیں کہیں بھی ہو جاتی۔ تو وہ جمعے کی نماز حضور کے زمانے میں جب حضور مدینہ میں آئے، جمعے کی نماز شروع میں جب ابتدا میں پڑھی گئی تو خطبہ جمعے کا بعد میں دیا جاتا تھا، جیسے عیدین میں بعد میں دیتے نا۔ تو آج بھی لوگوں کی عادت ہے کہ عیدین کا سلام اور دعا کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز پڑھائے، لوگ نماز میں تھے کہ اعلان ہو گیا کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، چونکہ مدینہ بڑی سٹی نہیں تھی اس زمانے میں، تو قافلے میں لوگوں کی ضروریات کا سامان آیا کرتا تھا۔ تو وہ نماز کے اندر لوگوں کو اعلان سنائی دیا کہ وہ قافلہ آیا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو دھک دھوکی لگ گئی کہ اگر ہم جلدی نہیں جائیں گے تو دوسرے لوگ خرید لیں گے، ہم کو ملے گا نہیں۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی جمعے کی نماز پڑھائے، سلام پھیرے، خطبہ باقی تھا، صحابہ کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ ایک تو علم نہیں تھا کہ خطبہ جمعے کا جز ہے۔ خطبہ کیا ہے بھائی؟ جو 2 رکعت جمعے کی رکھے نا، تو 2 رکعت جمعے کی اور 2 رکعت کے بدلے میں یوں سمجھ لو کہ خطبہ ہے وہ، اس لیے خطبہ سننا جمعے کے شرائط میں سے سننا چاہیے اس کو، ورنہ یوں سمجھ لو کہ اس کے جمعے میں ابھی نقص کمی ہے، جو خطبہ نہیں سنتے، ایک دم عین وقت پر آتے ہیں۔ تو وہ صحابہ چلے گئے، حضور نے سلام پھیرا، وہ صحابہ کیا ہو گئے؟ تجارت کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف ایک روایت میں 12 لوگ بچے حضور کے ساتھ مسجد میں۔ کتنے لوگ بھائی؟ ایک حدیث میں ہے کہ اگر میرے نبی کو سب کے سب چھوڑ کر چلے جاتے نا تو میں پورے مدینے کو، اللہ فرماتے ہیں میں پورے مدینوں کو آگ لگا دیتا، لیکن چونکہ 12 لوگ موجود تھے حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب تجارت دیکھو، لہو دیکھو، تو آپ کو ان لوگوں نے تو کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑی، یعنی آپ نماز میں ابھی باقی ہے خطبہ اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو لہٰذا ان کو بتلاؤ کہ اس طریقے سے نہ کریں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہو کہ اللہ کے پاس جو ہے نا عبادت کا جو ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب، وہ لہو سے اور تجارت سے بہت زیادہ بڑا ہوا، کھیل کود سے اور تجارت سے اس کا ثواب بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ تم رزق کے چکر میں بھاگ رہے ادھر ادھر، تو واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اگر اس پر مسلمانوں کا یقین ہو جائے نا تو آدھا ٹینشن اس کا ویسے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک سورت ہے اسی پارے کے اندر، سورہ تغابن، اس کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت، جو کوئی بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اس آیت پر جس ایمان والے کا یقین بیٹھ گیا وہ ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ہائی ٹینشن جو آتا وہ آ ہی نہیں سکتا، پاگل ہو ہی نہیں سکتا، جیسے دنیا میں پاگل ہو جاتے لوگ۔ اللہ فرماتے ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت
چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو، کاروبار سے ہو، فیملی سے ہو، کائے سے بھی ہو، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب مصیبت تو اللہ کی طرف سے پہنچی، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کا، اور وہ راستہ کیا ہوتا ہے؟ شکر کا۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو اللہ مطمئن، وہ فوراً بولتا ہے ارے چھوڑو یہ ٹینشن، یہ نقصان ہوا اللہ کی طرف سے، فائدہ ہوا اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے تو لاکھوں کروڑوں کے نقصان کو ایسے بولتے تھے چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے نقصان، اور فائدہ ہوا تو اس پر بھی کیا بولتے تھے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اپن فائدہ ہو گیا تو میری صلاحیت، ہاں میں بیٹھا تھا، میں نے گراہک سے اتنے اچھے سے انداز میں بات کیا، وہ تو جا رہا تھا واپس، میں نے اس کو مطمئن کیا لے لو تمہارا فائدہ ہے، لے لو زمین لے لو اور کیا لے لو، جتنی بھی چیزیں تمہارا فائدہ ہے، میں نے منایا اس لیے لیے انہوں نے، آ گیا نا اپنا پن، اور نقصان ہو گیا تو میری تھوڑی غلطی تھی اس میں کچھ۔ تو جو ایمان والا رہے گا وہ فائدے میں بولے گا کہ اللہ کی طرف سے، اور نقصان میں بولے گا اللہ کی طرف سے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ترجمہ سنو، اللہ کہہ رہے اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہ، لہذا تم ان سے بچ کر رہو۔ کیا بولتا ہے اللہ؟ تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے عدو لکم، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہ، جیسے شیطان کے بارے میں بولا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمن ہی سمجھنا، تو اللہ یہاں کیا بول رہے؟ تمہارے کچھ بچے، تمہاری کچھ بیویاں تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا واقعہ یہ مسلمانوں کے حق میں نازل ہوا ہے، کس کے حق میں؟ اور سب کے لیے۔ وہ واقعے کا شان نزول کچھ صحابہ بنتے تھے لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے واقعہ ہوتا تھا۔ وہ شان نزول عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، دین کے تقاضے کے لیے صدا لگائی جاتی تو یہ تیار ہو جاتے کہ میں جا رہا، اور گھر پر جاتے جیسے ہی تو بیوی بولتی کہ پھر ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے تو، ہم کو ہمارا کیا بنے گا تم جا رہے تو وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہو، تو وہ جانے کا ارادہ کیا کر دیتے ہو؟ ترک کر دیتے۔ آیت نازل ہو گئی، ایمان والی کی شان نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے تمہاری بیوی جس نے تم کو دین کا کام کرنے سے روک دیا۔ دوسرا واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو کچھ لوگ بعد میں مکے میں مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے مکے والوں کو ہجرت کرنا فرض تھا، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا ان پر فرض تھا۔ تو بہت سے مسلمانوں نے یہ نیت کی کہ چلو مدینہ جاتے ورنہ گنہگار ہوں گے، ارادہ ظاہر کیا بیوی بچوں کے سامنے کہ اپنے کو یہ پورا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑتا، تو بیوی بچے کیا پیچھے لگ جاتے، کچھ بھی بات ہے، اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا بڑا سامان، اتنی سارے چیزاں چھوڑ کر مدینہ جائیں گے کہ روک لیتے، تو وہ مجبور ہو جاتے کہ میں ایک طرف اور ادھر 10-12، ارے ایک بیوی، 2 بیویاں، اتنے سارے بچے، وہ سب روکتے رہے تو وہ رک جاتے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ایمان والو تمہاری بعض بیویاں، سب اس لیے نہیں بولے کہ کچھ عورتیں دین پر تم کو ابھارتی اور کچھ عورتیں دین سے روکتی، تو روکنے والی، اس لیے علماء نے لکھا ہے جو اولاد، جو بیوی تم کو دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے روکے تو فوراً سمجھ جاؤ وہ تمہاری خیر خواہی، تمہاری دشمن ہے۔
اب سب آ گیا اس میں، جیسے نوجوانوں کی جب نکاح ہوتا تو داڑھی نہ رکھنے دیتی وہ عورت کہ ابھی سے بڈھے بن جاتے کیا؟ تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے، یعنی نوجوان خود ہی چاہ رہا کہ میں رکھ لیتا کر کے، لیکن وہ بولتی ابھی مت رکھو. تو یہ عورت کیا بنی تمہاری اب؟ دشمن. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جتنے دین کے، جیسے تمہارا دل بول رہا نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہ عورت بول رہی نہیں بیٹھو نا، ابھی کہاں جا رہے، ٹائم ہے نا ابھی، تم کو معلوم کہ 1 ہی منٹ باقی ہے، لیکن بیوی کی محبت کی وجہ سے رک گئے کہ اتنے اچھے لہجے میں بہت دنوں کے بعد بول رہی، اور ادھر تکبیر والا چھوڑ گئی. تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ دشمن ہے. اللہ صاحب بول رہے اولاد، علماء نے لکھا ہے بات کہ بیوی اور بچے عموماً آدمی جو دین پر عمل کرنے سے رکتا ہے ان دونوں کی وجہ سے رکتا، بیوی کی وجہ سے اور بچے کی وجہ سے. حرام کمائی پر آمادہ جو ہوتا بیوی کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے. وہ لا رہا تو اس کے پڑوس والے وہ بولتی کہ بھئی میرے پڑوس میں اتنا لا رہے ہیں، تم تو اتنا سے ہی لاتے. میں نے اس کے پہلے بھی بولا تھا یہ بات کہ اس کو سمجھاؤ کہ میں حلال لاتا، وہ بھی لاتے ہوں گے حلال، اللہ نے ہمارے حق میں اتنا لکھا، لیکن اس وقت آدمی کو حلال کی نہیں پڑتی، وہ بولتا ٹھیک ہے اس کا ڈریس، اس کا کھانا، اس کی گاڑی اتنی مہنگی، ہم بھی لاتے ہیں، محنت کریں گے، وہ لگ گیا حرام کام میں تاکہ زیادہ پیسہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اولاد کو اور بیوی کو مبخلۃ مجبنۃ. اولاد اور بیوی کیا ہے؟ یہ بخل اور نامردی کے اسباب میں سے 2 بڑے سبب ہیں. کیا؟ اولاد اور بیوی. مبخلۃ، تمہارے اندر کنجوسی پیدا کریں گے. کون؟ دیکھو نا تم ابھی رسیدہ پھاڑتے یا کچھ کرتے تو عورت کو بتاؤ کہ میں نے 500 دیا، 1000 دیا، 2000 دیا، دیکھو کیسا آنے پر آتی تمہارے سے. اتنے پیسے کہاں کو دیتے تم؟ دینا تھا 100 روپے دینا تھا صرف. یہ اس طریقے سے تو وہ عورت تم کو کنجوسی پر آمادہ کرے گی. تم بولیں گے ٹھیک ہے بابا. اس لیے اللہ کے راستے میں جب لٹاؤ نا تو عورت کو مت بتاؤ، عورت کو مت بتاؤ، ورنہ آئندہ وہ تمہاری تشکیل کریں گی اتنا مت دیا کرو، کم دیا کرو. بغیر عورت کو بتائے اللہ کے راستے میں لٹاؤ. ایسی اولاد بھی تم کو روکیں گی کہ ہم کو تو خرچہ دیتے نہیں اور باہر اتنا لٹا رہے، ہم کو بھی دو. تو یہ دونوں، حالانکہ بہت ساری چیزیں اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ یہ بیوی اور بچے تمہارے نیک اعمال کے لیے دیمک ہیں. کیا ہے؟ دیمک. کل قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے تو دوسرے لوگ بولیں گے کہ دیکھو وہ آ رہا جس کی نیکیاں اس کے اہل و عیال نے کھا لی، نیکیاں اس کے اہل و عیال نے کھا لی. یعنی وہ نیکیاں کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کے راستے میں لٹانا چاہ رہا تھا، اس کے اہل و عیال نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تو اس لیے ان باتوں سے اعتراض. اب اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی بیویاں نافرمان ہیں، دین کے کام سے روکتی، رہتا بہت سے لوگوں کا مزاج کہ ہمیں کوئی نہیں پڑھتا، نماز نہیں، روزہ نہیں، کٹر رہتی تھوڑی سی کہ تمہاری دینداری گھر کے گیٹ سے باہر بتایا کرو، گھر کے اندر نہیں. تو اگر اتنی سخت عورت ہے تو اب کیا ہے حکم؟ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ صحابہ جب آیت نازل ہو گئیں تو وہ دونوں قسم کے صحابہ مکے میں جو رک گئے تھے ہجرت سے، اور وہ دوسرے صحابی جن کو ان کی عورت روکا کرتی، جب آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ ان کم بختوں کو میں اب سزا دوں گا. کیا کروں گا؟ ان کی وجہ سے آیت نازل ہوئی اور ان کی وجہ سے میں دین کے تقاضے پر عمل کرنے سے رکتا، چاہے وہ جہاد کا ہو یا جو بھی ہو، اب میں ان کو سزا دوں گا. تو قرآن نے فرمایا نہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا. اگر بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، دین پر عمل کرنے سے روکتی، اب اس میں اگر اپن بڑھا دو جماعت کا لفظ جماعت میں جانے سے، تو پھر تو آیت پرفیکٹ بیٹھ جاتی. کتنے گھر ایسے نوجوان بولتا کہ میں جاتا، تشکیل ہو جاتی تیار، اس کے امی بولتے بیٹا جانا نہیں. کیا کرتے؟ جانا نہیں. تو چلے جائے گا تو ہم کھائیں گے کیسے؟ وہی لفظ جو وہ صحابی کے گھر والے بولا کرتے تھے، تو جائے گا تو ہم کھائیں گے کیسے؟ تو مجبور ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب ابا نہیں بول رہے، امی نہیں بول رہے. اور پھر اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، انا اعطینہ بھی نہیں آتی، اور وہ میرے کو دعائے قنوت جو ہے نا، دعائے قنوت بھی نہیں آتی. کل امتحان لے لیں گے انشاءاللہ دعائے قنوت کا. دعائے قنوت بھی نہیں آتی، رہ جاتا ہو، بنیادی مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو.
اپنا دین سیکھنے کے لیے۔ تو یوں فرمایا اگر اولاد اور بیوی نافرمان ہیں تو ان کی اصلاح کی فکر کرو، اور ان کی وجہ سے جن کاموں سے تم رک گئے تو اب ان پر غصہ مت کرو، ان کو طعنے مت دو جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا کہ تو جہنمی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، ایسا مت بولو۔ کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، چھوڑ دو ان کا پیچھا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات بدلا دی، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہیں یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ بولے تو آزمائش کا سامان، اس میں رہ کر اللہ آزماتے، اور وہ آزمانا کیسا ہے کہ طاعات کے وقت یہی چیزیں رکاوٹ کا سبب بنتی، وہی آزمائش ہے۔ تو اس وقت آدمی اولاد بیوی بچوں کو چھوڑے اور اللہ کا جو حکم سامنے ہے اس کو کر گزرے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ چوتھے پارے میں ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس پر تو نبی کے علاوہ کوئی اتر نہیں پاتا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، طاعت بے عصیان، کہ بغیر اللہ کی نافرمانی کے ابھی تک ایک لمحہ تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تمہارا کوئی وقت اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزر رہا، یہ چند چیزیں، تب تم اللہ سے حقیقت میں جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر رہے۔ تو صحابہ نے بولے کہ باپ یہ تو بڑا مجاہدے والا عمل ہے، ایسا کیسے ہو پائے گا، غلطی کوتاہی تو ہو جاتی۔ تو اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ یہاں آیت نازل فرما دی، فرمایا ہم نے جو بولا تھا نا کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، چلو کوئی بات نہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے اتنا ڈرو، ارے جتنا ڈر سکتے اتنا ڈرو، اتنا تو کر سکتے نا، تو جتنا ڈر سکتے اتنا ڈرو۔ واسمعوا واطیعوا، اور غور سے سنو، اطاعت کرو دین کی باتوں کو۔ وانفقوا، اور جب انفاق کا مسئلہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو خرچ کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اپنے نفس کے بخل سے جس کو بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، حقیقت میں وہ ہے کامیاب، فلاح پانے والا اپنے نفس کے بخل سے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے اچھا قرضہ تو اللہ تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے اور تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے۔ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے تقاضے پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور اس میں قرض اور قرض حسن سے جو تعبیر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اگر سامنے والی پارٹی اپنے کو معلوم ہے کہ مضبوط ہے تو اپن اس کو قرضہ جب دیتے نا تو اپنے کو یقین رہتا کہ یہ پیسے مجھے مل جائیں گے، ایسے رہتا نا قرض میں۔ ارے اپن نے کوئی اپنا کو سامنے، لیکن اس زمانے میں اس لیے میں نے یہ چیز بڑھا دی کیونکہ یہ بڑھ گئی چیز اب کہ جس کو دو کہ ڈوبے پیسے، جھگڑے بھی اس کی وجہ سے ہو رہے۔ لیکن جس کے بارے میں یقین ہو کہ بھئی یہ مولوی صاحب، یہ فلاں آدمی، یہ فلاں، اس کو جب بھی قرضہ دو یہ وقت پر دے دیتا، تو آدمی اب جب بھی وہ قرض مانگتا تو دیتے کہ نہیں دیتے؟ کس یقین کے ساتھ دیتے کہ یہ پیسے 5000 میرے کو ملنے والے اگلے مہینے میں، ایسی ہے نا بات۔ تو اللہ نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے نا، چاہے وہ رسیدیں بنانا ہو، چاہے وہ جہاد پر ہو، چاہے وہ مسجدوں پر ہو، مدرسے پر ہو، غریبوں پر ہو، جہاں بھی دین کے تقاضے ہیں وہاں پیسہ خرچ ہو رہا تو تم اللہ کو کیا کر دے رہی ہے؟ قرض، اور اس یقین کے ساتھ دو کہ یہ ملنے والا ہے، جیسے وہ مجھے 1 مہینے میں لوٹانے والا ہے ایسے یہ میری موت کے بعد اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا، اور قرض حسن اس لیے کہا کہ جب دو نا تو خوش دلی سے دو، جان پہ ادھار مت دو، اخلاص کے ساتھ دو، ریا کے لیے مت دو، نمود کے لیے مت دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، یہ ہے قرض حسن۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کیا کر دیا، ریا اخلاص کی کمی کی وجہ سے اس کے ثواب کو گھٹا دیا۔ اس لیے جب بھی دو اخلاص سے دو، اور کیا کرو، نام نمود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ حاضر
اور موجود اور غائب سب کو جاننے والے ہیں، وہ زبردست ہیں، علم اور حکمت والے ہیں۔ یہ چند آیت ہی تھی، اسی میں ایک آیت اور جو پڑھی گئی کل، اس کو ہلکا سا بول دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے زمانے میں۔ اللہ صاف قرآن کے اندر کہہ رہے، ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے نہ روک دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی تمہاری اولاد یا مال کے کمانے کے چکر میں تم روزہ، نماز، شریعت سب چھوڑ رہے، یہاں ذکر اللہ جو بولے نا، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، علماء نے کہا 5 وقتہ نماز، بعض نے کہا حج، بعض نے کہا زکوٰۃ، بعض نے کہا روزہ۔ حسن بصری ہے، انہوں نے بولا کہ جتنی طاعات ہے، یعنی جتنے اللہ کے حکم ہیں، اگر تمہاری اولاد یا تمہارے مال کی وجہ سے یہ چھوٹ رہی ہیں تو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے اور اس میں تمہارا خسارہ ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یوں فرمایا خرچ کر لو، اللہ کے بندو خرچ کر لو، جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اب وہ بولے گا میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت دیتا تو خرچ کر دیتا، لیکن اب مرنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں جو تعلیمات ہیں، اس کو ہم غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عامل قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سورہ تبارک الذی پڑھی گئی ہے، اس کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے، اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ فضیلت اور معمول بھی بنانا چاہیے، جیسے کل سورہ واقعہ پڑھی گئی تھی، پرسوں پڑھی گئی تھی، کل اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، سورہ واقعہ جو پڑھتا اس کے یہاں فقر نہیں آتا۔ خصوصاً لڑکیوں کو سورہ واقعہ یاد کرانا چاہیے کہ بھی آپ سورہ واقعہ پڑھو، اس کے مضامین بھی اچھے ہیں، اور کتنے 2، 3، 3.5 صفحوں کی صورت ہے، روز پڑھیں گے تو 3.5 منٹ لگیں گے صرف۔ ایسی سورہ ملک حضور کے معمولات میں سے تھا، آپ پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، تو ہم بھی یہ موبائل میں قرآن کتنا آسان، اپنے گلے پر، اپنے کاؤنٹر پر، اپنے بستر کے قریب میں قرآن رکھو اور کیا کرو، 2 منٹ کے لیے مجاہدہ کر کے اللہ سے توفیق مانگ کر پڑھ لو۔ سورہ ملک کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورہ ملک وہ صورت ہے 30 آیتوں والی کہ جو اس کو پابندی سے پڑھتا ہے یہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی، قبر کے عذاب سے کیا کر لے گی؟ بچا لے گی، جنت میں داخل کرا دے گی۔ کون سی صورت بھائی؟ سورہ ملک۔ اس میں اللہ نے آخرت، اس میں اللہ نے رسالت، اس میں اللہ نے توحید، اس میں اللہ نے اچھے عمل کرنے کی ترغیبات دی ہیں، سارے مضامین کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اب گھر پر جائیں گے تو آج جو بولا جا رہا کم سے کم سورہ ملک آج تو پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر پر جائیں گے، گھر پر جو قرآن ہے بیوی کو بولیں گے اور خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔